کسی پر جن آ جاتا ہے، بعض دفعہ مرد و خواتین پہ جنات کے اثرات ہو جاتے تو وہ بھی پیشن گوئیاں شروع کر دیتے ہیں. جب ان پہ وہ سواری آتی ہے، ایک تو بزرگوں سے منسوب کر لیتے ہیں جنات اپنے آپ کو، کہتے ہیں جی ہم فلاں مزار سے آئے ہیں فلاں سواری، اور پھر اس کے بعد پیشن گوئیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا. نہیں، خدا کے واسطے ان چکروں میں نہ پڑیں. خواتین خاص طور پہ سمجھ لیں اس بات کو، ان کا عقیدہ بہت کمزور ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز دیکھتی ہیں تو متاثر ہو جاتی ہے. کبھی نہیں ان باتوں پہ جائیں. آج کل بعض علاقوں میں ایک اور چیز بھی شروع ہوئی ہے، وہ دیگیں گھومتی ہیں. ہاں کراچی میں ہی، ہاں میں سنتا رہتا ہوں بعض علاقوں میں لوگوں کے گھروں میں وہ دیگ گھومتی ہے، اور پھر لوگ اس سے اپنی منتیں مانتے ہیں اور پھر اس کو گھماتے ہیں، پھر وہ گھومتی ہے. بس یہ عقیدہ بنا لیا، پتہ نہیں کون گھما رہا ہے، کیا چکر ہے، اور اس پہ یقین کر لیتے. ارے بھائی اگر گھوم بھی رہی ہے تو کوئی جن بھوت ہوگا، وہ اس کو حرکت دے دیتا ہوگا، کیونکہ جنات ہر وقت متحرک رہتے ہیں اور وہ ہمیں گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہیں. جیسے کسی کے اوپر آ جاتے ہیں ایسے دیگ میں ہی بیٹھ گیا ہوگا وہ، اسے کون روک سکتا ہے. تو اب ہم نے اس پہ اعتقاد کر لیا کہ بھائی اس سے اگر یہ گھوم گئی تو ٹھیک ہے، نہیں گھومی تو یہ غلط ہو جائے گا. بالکل نہیں. دیکھیں ہمیں سے بھی اس بات کی اجازت ہے، کوئی اچھا خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر پوچھیں، اس بات کی اجازت یہ حدیث میں آیا ہے. اور تعبیر کا ایک علم ہے، تعبیر بھی اس سے پوچھیں جسے اس کا علم ہو، اور خواب بھی دیکھنے والا معتبر ہو اور صحیح حالت میں دیکھے، نہ کہ وہ وہم و خیال اس کا خواب میں آ گیا تو وہ کوئی تعبیر والی چیز نہیں ہوتی. اس کی ہمیں اجازت ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا شگون لیا ہے، اس کی اجازت ہے. پوزیٹو بنے، یعنی کام نہ رکے. بدشگونی سے منع کیا، اچھا شگون لے لیں. اچھا شگون کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں، اس سلسلے میں چند حدیث آئی کہ آپ جب کسی کا نام پوچھتے اور نام اس کا اچھا ہوتا اور آپ اس کو کسی مہم پر بھیج رہے ہوتے، تو جب وہ نام بتاتا، جیسے مثال کے طور رشید ایسا کوئی نام ہے نا، رشد و ہدایت والا، اچھے معنی والا، تو آپ خوش ہوتے تھے، اس سے آپ کا چہرہ کھل جاتا. اور اگر اس کا نام برا ہوتا تھا تو پھر آپ کا چہرے پر اداسی ظاہر ہوتی تھی، لیکن آپ بدشگونی نہیں لیتے تھے. اس میں نیک شگونی لے لیں. مطلب یہ کہ کوئی اچھا نام ظاہر ہوا ہے تو سمجھے کہ انشاءاللہ کام ہو جائے گا. کوئی اچھی چیز ظاہر ہوئی ہے تو سمجھے کہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ اس طرح کی نیک شگونی لے سکتے ہیں، اچھی علامتوں کے ساتھ، اچھی چیزوں کے ساتھ. کوئی اچھی آواز صبح کان میں پڑ گئی، تلاوت کی آواز پڑ گئی، اس طرح یہ ہو سکتا ہے. کوئی اچھا خواب دیکھا ہے تو اس سے امید رکھ سکتے ہیں آج کا دن اچھا گزرے گا. اس طرح کا صبح آپ کو رات کو تہجد کا موقع مل گیا، اللہ اللہ کر لی، یہ اچھا شگون ہے، انشاءاللہ آج خیر ہوگی، آج میری آنکھ کھلی، میں نے اللہ کو یاد کیا. ایسے شگون لے سکتے ہیں، اور یہ اچھی بات، اس سے تو اچھی چیزوں کو فروغ ملے گا. اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں ہمیں عطا فرمائی، وہ ہے استخارہ. استخارہ کر سکتے ہیں. تو استخارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ طریقہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، وہی طریقہ اپنائیں. نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ سو جائیں. خواب میں آپ کو علامتیں نظر آئیں گی، دعا بھی ہے، وہ دعا پڑھ کے پھر سو جائیں تو خواب میں آپ کو علامت سبز یا سفید علامت نظر آئے کسی بھی صورت میں تو سمجھ لیں کہ یہ علامت اچھی ہے. اور اگر سیاہ یا سرخ ایسی کوئی علامت نظر آئے تو سمجھیں کہ یہ سلسلہ اچھا نہیں ہے، اس سے بچے. اب استخارے کی بھی کئی احکام ہیں. ہاں اس کو بھی لوگ نہیں سمجھتے، اس کا علم پورا پراپر نہیں جانتے، تو اس لیے بہت پریشان بھی ہوتے ہیں بعض لوگ. مثال کے طور پر استخارہ کوئی شرعی طور پہ ہمیں پابند نہیں کرتا، شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ضرور ہے لیکن پابند نہیں کرتا. اگر آپ کی علامت مثبت ہے اور پھر آپ وہ کام نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، آپ پر لازم نہیں ہے. یا علامت منفی ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ظاہری طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں اگر نہیں کروں گا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، تو کر لیں اگرچہ علامت منفی. مگر پھر یہ ہے کہ چونکہ علامت منفی آئی ہے تو ذرا بچنے کی بھی کوئی صورت کر لیں، کوئی صدقہ خیرات نکال لیں، کوئی اللہ سے دعا مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو پلٹ دے. کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں جو شر چھپا ہوا ہے وہ نظر بھی آیا آپ کو تو بعد میں آپ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے، لہذا آپ اس کے لیے کوئی سلسلہ کریں گے تو انشاءاللہ اس شر سے بچ جائیں گے. تو استخارہ یہ کریں، مگر استخارہ خود کریں.
یہ جو استخاروں کا کلچر ہم نے پھیلا دیا ہے نا ہر جگہ، اس سے بچے خدا کے واسطے۔ ہر آدمی استخارہ نکالنے بیٹھ کرنا کچھ چاہتے نہیں ہیں، خاص طور دین کے معاملے۔ دنیا کے معاملے میں 2 پیسے کا بھی نفع ہو تو دوسرے کو بولیں گے تم یہاں بیٹھو میں جاتا ہوں، تاکہ وہ شریک نہ ہو جائے، مجھے ملے۔ اور دین کے معاملے میں استخارہ کرنا ہے اس طرح کوئی معاملہ، بھائی آپ کر لیں، فلاں کر لے، فلاں کر لیں۔ اور اماموں کا یہ کام رہ گیا ہے، مولانا لوگوں کا، علماء کا یہ کام رہ گیا، بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ فارغ استخارے کر رہے ہیں۔ اور پیر حضرات تو اکثر فارغ ہی ہوتے ہیں، ان کا تو کام ہی نہیں آج کل، الا ماشاء اللہ اکثر پیر اور فقیر جو ہیں یہ فارغ ہیں، یہی کام کرتے ہیں بیٹھ۔ اللہ سے لوگ کم لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ اس قسم کے کاموں کے لیے وقف رہتے ہیں، اس لیے سارا ماحول تباہ ہو رہا ہے۔ وہ صحیح بات تو بتاتے نہیں ہیں۔ اب ان ہزاروں کے اندر 1-2 اگر صحیح باتیں کریں تو آپ کو ان پہ یقین نہیں آتا، جیسے ابھی میری بات کا بہت سے یقین نہیں کریں گے، آپ بعد میں وہی کریں گے کہ نہیں جی یہ تو غلط کہہ رہے ہیں، وہاں دیکھو فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں۔ جی ہاں یہ ہوتا ہے، تو زبردستی کہتے ہیں استخارہ کریں۔ ارے بھائی استخارہ اگر ہم نے کیا تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ آپ کیسے کنفرم کریں گے؟ ویریفیکیشن کہاں کریں گے جا کے؟ اب ہم نے جھوٹ موٹ ایسے بتا دیا، اور کرتے ہوں گے اتنا ٹائم کس کے پاس ہے 100 استخارے نکالتا بیٹھ کے، وہ ایسے تکے مار کے بتا دیتا ہوگا بھائی ٹھیک ہے تمہارا ہو جائے گا، تمہارا نہیں ہوگا، تمہارا صحیح ہے، تمہارا غلط ہے، لیجیے آپ اس کے چکر میں خواہ گھن چکر ہو گئے اور بلا وجہ آپ کے معاملات خراب ہو گئے۔ ان چکروں میں پھر نہ کریں استخارہ، اگر کروانا ہی ہے تو پھر نہ کریں تو خود کریں، جیسا کہ صحابہ کرام میں استخارہ رائج تھا، وہ خود کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی تعلیم ایسے فرمائی، صحابہ فرماتے ہیں جیسے قرآن کی آیت سکھاتے تھے نا حضور، ایسے استخارہ سکھاتے تھے۔ استخارہ اچھی چیز ہے، اور اس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ 7 دن تک کرو۔ اچھا اس میں خواب میں علامت وغیرہ اگر اس چکر میں نہ بھی پڑھیں، وہ تو لکھا ہے لوگوں نے، بزرگوں نے لکھا ہے، خواب کی جو علامت ہے وہ بزرگوں نے لکھا۔ اگر ہم اس طرف نہ بھی جائیں تو حدیث میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل پہ غور کریں، دل جس طرف مائل ہو بس یہی استخارہ ہے۔ اگر پہلے دن نہ ہو تو دوسرے دن کریں، تیسرے دن، 7 دن میں آپ کا دل یقیناً جم جائے گا، اللہ کی طرف سے یقیناً جم جائے گا 7 دن کے اندر۔ 7 دن تک آپ نے فرمایا کرتے رہو، 7 دن تک دل جم جائے گا، جس طرف دل جم جائے بس پھر وہی کام کر لو۔ یہ اچھا استخارہ ناجائز و حرام کاموں کے لیے نہیں ہو سکتا، وہ تو کرنا ہی نہیں ہے نا، اس میں کیا پوچھنا ہے۔ اور اسی طرح استخارہ فرض و واجب اور سنت کاموں کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو کرنا ہی ہے، اس میں کیا مطلب رکنا، تو اس میں نہیں ہوگا۔ استخارہ صرف ہمارے ان امور میں ہوگا جو ہم دنیا میں فیصلے کرتے ہیں، اور جائز فیصلے، جیسے شادی بیاہ، رشتہ، کوئی جاب ہے، ملازمت ہے، کوئی سفر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان امور میں 2 چیزیں ہیں سامنے، اس میں سے کسی ایک میں کوئی استخارہ نکالنا ہے کہ یہ کروں یا وہ کروں، تو اس طرح کی چیزوں میں استخارہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کی صحیح ہدایت عطا فرمائے اور جعلی لوگوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ دوستو دین کے نام پر بیوقوف بنانے والے بہت ہیں لوگ، علماء کے بارے میں بد اعتماد زیادہ رہتے ہیں اور شک زیادہ کرتے ہیں کہ علماء کی بات نہیں سنتے، فتوے پہ نہیں چلنا چاہتے، کیونکہ پروپیگنڈا یہ ہو گیا کہ مولوی کی نہ مانو۔ لیکن پیروں فقیروں کے ہاتھوں میں ہر آدمی بیوقوف بننے کے لیے تیار ہے، ایسے استخارے والے، ایسے بابے، الٹے سیدھے لوگ جو بیٹھے ان کے ہاتھوں سب بیوقوف بننے کے تیار ہیں۔ ایک عالم کی بات جو شریعت کی روشنی میں ہوگی، قرآن دین، وہ نہیں مانے، اسی لیے ہم گمراہ ہو رہے ہیں اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اور دین ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہا بلکہ الٹا ہمیں دین کے نام پر ہی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں۔